جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام ایک وقت ہے، دل کو بھی ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن شریف میں بہت جگہ نماز اور زکوٰۃ دو اکٹھا ذکر فرمایا گیا ہے۔ گویا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم میری عبادت کو ثبوت فراہم کرو۔ خالق کائنات عز و جل ایک دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر اور کافر ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو برا انجام قیامت کے دن ہونے والا ہے، جو سزا ان کو ملنے والی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اس کے سننے ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے ادا نہیں کرتے، اے میرے حبیب آپ انہیں سخت دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ ان کی دولت کو دوزخ کی آگ میں دبایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں ان کی کروٹیں داغی جائے گی کہ یہ وہی مال و دولت ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا، دولت کا مزہ چکھو۔ آپ نے سنا آج جس دولت سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محنت سے جمع کرتے ہیں وہی کل ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ ہاں البتہ جو لوگ اپنی دولت کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بعض حدیثوں میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت اور دردناک عذاب کا بھی ذکر آیا ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً دل کانپ جاتا ہے، جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خداوند حقیقی ہم لوگوں کو اگر دولت عطا فرمائے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہے آمین۔ منقول ہے کہ کسی نے حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ 200 درہم میں سے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، تو آپ نے فرمایا تمہارا مذہب بیان کرو یا اپنا؟ سائل نے کہا کہ حضور دونوں ہی بیان فرمائیے، تو حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب میں تو 400 درہم 5 درہم زکوٰۃ یعنی 40 کا حصہ، اور ہمارے یہاں مسعودیہ کرام مذہب میں 400 درہم 400 ہی درہم زکوٰۃ ہے، یعنی سارا مال ہی دے دیا جائے۔ اس نے پوچھا اس مذہب کا امام کون ہے؟ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب فرمانے پر اپنا سارا مال حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تھے، اور جب حضور نے دریافت فرمایا کہ ما ترکت لنفسک و عیالک، اے صدیق تم اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑائے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس واقعے کو محسوس کیا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، باسطی کے لیے ہے خدا کو رسول۔ آمین۔